شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، اور نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ کہ تم کلام خدا پڑھتے بھی ہو۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ اور بے شک نماز مشکل ہے، مگر ان لوگوں پر مشکل نہیں جو عجز کرنے والے ہیں، جو یقین کیے ہوئے ہیں وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف سے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ اور اس دن سے رو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ لوگوں کو کسی طرح کی مدد حاصل کر سکے۔ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے مخلصی بخشی۔ وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو نجات دی، اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم نے بچھڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، تو تم اپنے پروردگار کے آگے سچی توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو۔ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں بھی یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارے قصور معاف کر دیے، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں تو ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو از سر نو زندہ کر دیا تاکہ تم احسان مانو، اور بادل کو تم پہ سایہ رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے۔ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی انہی میں سے کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ کی، اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اپنے اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حطۃ کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو ہم اور زیادہ دیں گے۔ تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو اس کی جگہ اور جو حکم دیا تھا بدل کر اس جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا۔ پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی پتھر پر ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ پیو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرنا۔ اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ، ہم نے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کیا، ہم ایک ہی کھانے پر اب صبر نہیں کر سکتے، تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور کیکڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ اور آخر کار ذلت اور رسوائی اور محتاجی اور بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی، اور وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ جو مسلمان، یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست یا کوئی شخص کسی قوم مذہب کا ہو جو خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ ان کو غمناک ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا کہ کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی اس کو زور سے پکڑے رہو
اور اس میں سے جو لکھا ہوا ہے اسے یاد رکھو اور تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ تو تم نے اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد تجاوز کیے کرتے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ پس اس قصے میں اس وقت کے لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کہ کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادان بنوں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجیے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا۔ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو نہ ہی بچلا ہو، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو سو جیسا ہو تم کو حکم دیا گیا ہو ویسا کرو۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے درخواست کیجیے کہ ہم کو یہ بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا اب آپ کے پروردگار سے پھر درخواست کیجیے کہ ہم کو بتائے کہ وہ اور کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ نے کہا خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، اور نہ ہی زمین جوتتا ہو، اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس طرح اور اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے کہ اب تم نے سب باتیں ہم کو بتا دی۔ عرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا، اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔